بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھو، جب اللہ کی مدد آنے والی ہوتی ہے تو یہ دو نشانیاں بھی اچانک ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یقیناً تمہارا یہ تھکا ہوا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ تمہیں ظاہر ہو جو تمہارے اس دل کو مطمئن کر دے کہ تمہاری زندگی کے راستے بھی ہموار ہونے والے ہیں۔ تو سنو، اللہ پاک فرماتا ہے، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے اور تم ان لوگوں کی باتوں کا غم نہ کیا کرو، کیونکہ تمام تر غلبہ اللہ کا ہے اور اس پر ہر ایک چیز آیا ہے، جو کچھ گزر چکا ہے اور جو کچھ موجودہ چل رہا ہے اور جو کچھ آنے والا ہے، وہ سب اس پر روشن ہے۔ اگر تمہاری زندگی کے چند اوراق خراب ہو گئے ہیں اور تم ڈپریشن کی طرف جا رہے ہو، بے سکون ہونے لگے ہو، تو جان رکھو کہ کچھ اوراق خراب ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ پوری کہانی خراب ہو گئی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا، اور مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور بظاہر ماحول میں سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو۔ وہ جب چاہے، جہاں سے چاہے، وقت پلٹ دے، حالات بدل دے، اور جان رکھو تمہارے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کریں کہ سامنے سمندر آ گیا، قوم دیکھتی ہے کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا اور پوری قوم خوف زدہ ہے، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب آیا کہ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ دے گا، وہی مدد بھیجے گا، اور بھیجی گئی مدد۔ تو یہی ایمان ہو تمہارا بھی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جس کا یہ یقین قائم ہو جائے نا، اس کا زمین اور آسمان کا فرق قائم ہو جاتا ہے۔ اور جان رکھو، کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، چاہے اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ساری حاجتیں اور ضرورتیں اپنے رب سے مانگیں، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اسے اپنے اللہ سے مانگو، کیونکہ تمام تر اختیارات اور بلائیاں اس رب کے ہاتھ میں ہیں جس کی نگاہ ازل سے ابد تک تمام زمانوں پر حاوی ہے۔ پر مسئلہ تب آتا ہے جب تم لوگوں سے توقع کرتے پھرتے ہو، ان کی توجہ اور احساس کی۔ یاد رکھو، لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ میرا رب فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے اور ان سے امیدیں جوڑ رکھی ہیں، اس کی مثال اس مکڑی جیسی ہے، وہ بھی ایک گھر بناتی ہے مگر سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے۔ کاش کہ تم جانتے کہ اللہ کی مشیت ساری مشیتوں پر غالب ہے، اور اس رب نے جو چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں وہ خود تمہیں تلاش کر رہی ہیں۔ یقین رکھنا وہ تمہیں مل کر ہی رہیں گی، لیکن اصل میں تم نے اپنی زندگی کے سکون کے لیے ہر وہ چیز تلاش کر کے خریدی جس کو تم نے ضروری سمجھا، لیکن نہ تلاش کیا تو اللہ کا فضل۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو نا تو اللہ کی ایمان ڈھونڈو، جہاں تمہارے لیے راحتوں کا سامان ہے۔ تم اگر اللہ کی طرف چل کر آؤ گے تو وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو گے تو وہ بھی تمہیں یاد رکھے گا، لیکن اگر تم اللہ سے بے پرواہ ہو کر کسی اور سے مدد کی امید لگاتے ہو تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی آسرے تمہارے کسی کام نہ آئیں گے۔ تمہارا رب ہی مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر یقین ہے، اگر نہیں ہے تو تمہارا یقین اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، پر اللہ پر نہیں ہے۔ پر تم جان رکھو کہ تم حقیقی طور پر اپنی زندگی میں کامیاب تبھی ہوگے جب تم اپنے دل میں ایک بڑی جگہ اللہ کو دو گے اور اس پر گہرا یقین رکھو گے، تو اللہ بھی تمہارے لیے بہترین وسیلے بنا کر تمہاری مدد کا انتظام کرے گا۔ وہ اپنی مدد کا ہر دروازہ
تم پر بہت جلد کھولنے والا ہے۔ اکثر زندگی تمہیں ایسے مقام پر لے آتی ہے کہ تمہیں اپنے غم اور دکھ تاریکیوں میں دھکیل رہے ہوتے ہیں اور تم مدد کے لیے اسباب ڈھونڈ رہے ہوتے ہو کہ کوئی امید کی ایک کرن تمہاری اندھیر زندگی میں اجالے بکھیر دے۔ تم مدد کے لیے اللہ کو پکارتے ہو، تمہاری نگاہیں نشانیوں کو تلاش کرتی ہیں اور تمہارا دل سوالات کرتا ہے تم سے کہ اللہ کی مدد آخر کب اور کیسے آئے گی۔ تو سنو، اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ پاک قرآن میں خود تم سے مخاطب ہے، بندے اپنے معاملات اس کے سپرد کر دیں، وہ رہنمائی کے لیے بھی کافی ہے اور مدد کے لیے بھی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، تم یقیناً مایوسی میں مکمل طور پر ڈوب چکے ہو۔ مت گمان کرو اپنی دعاؤں کے رد ہونے کا اور اپنی امیدوں کے ٹوٹنے کا۔ صرف ایک دفعہ سوچو، وہ ذات جو تمہیں موت بھی دے سکتی ہے اور زندگی بھی، وہ تمہاری زندگی کی ایک ذرہ سی ضرورت پوری کیوں نہیں کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ سے مدد مانگو۔ لیکن آج ہماری بے بسی ہمیں ڈپریشن میں لے گئی ہے۔ آخر مومن کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ اللہ والے کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ تم نے پہاڑ زمین ایک کر دیے، ماضی کا ریفرنس ہے تمہارا۔ تم کیوں گھبرا گئے؟ تم کیوں مایوس ہو گئے؟ آخر تمہیں ڈاؤٹ کیوں آ گئے؟ جبکہ پہلا جملہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، انسان اور بندے کا تعلق قائم ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے ہوتا ہے۔ ہم کیوں شک میں آ گئے؟ تم جانتے ہو اللہ اپنے بندے کی مدد تب کرتا ہے جب تم مایوسی کی بجائے اللہ پر یقین رکھتے ہو، اس امید پر کہ وہ ام الیقین تمہارے حالات کو جب چاہے بدل دے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے اور مدد ملتی ہے۔ اللہ خود بیچتا ہے اس بندے کو اپنی مدد، وہ ہے کہ جب انسان اپنے کیے گئے ایسے افعال سے دلی طور پر نادم ہو کر ایک بار معافی کی فریاد کر لے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے جانے انجانے میں کوئی ایسا بڑا گناہ ہو جاتا ہے جو ہمارے کاموں میں رکاوٹ کرتا ہے، لہٰذا ایک بار کی گئی معافی ہمارے سارے کاموں میں رکاوٹ کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ ایک وہی تو ہے جو تمہاری مدد کے لیے آتا ہے۔ کیا تمہارے زمینی آسرے کسی کام آئے؟ یاد رکھو، وہ اپنی مدد مرحلہ وار تم پر بیچتا ہے، وہ تمہیں مدد دیتا چلے جائے گا اور تم اپنے دل میں سکون محسوس کرو گے۔ بسا اوقات آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش کوئی نشانی خدا کی طرف سے ایسی ظاہر ہو جس سے یہ تسلی ہو کہ معجزہ ہونے والا ہے۔ تو سنو، قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، اب جو لوگ اللہ کی بات سنیں گے اور اس کی پناہ کو ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور انہیں بہت جلد اپنی مدد بھیجے گا۔ جانتے ہو، اللہ پاک ناممکن چیزوں میں ہی نظر آتا ہے۔ بند دروازوں کا کھل جانا، لا حاصل کا حاصل ہو جانا، حالات کا بدل جانا۔ کیا لگتا ہے تمہیں یہ سب بلا وجہ ہے؟ یہ سب کیا خود ہی ہو جاتا ہے؟ یہ سب اس کی پہیلیاں ہیں اور ہر انسان کو اس کی پہیلی کا وہ جواب دیتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ اللہ اپنی مدد کا اشارہ کیسے دیتا ہے؟ یہ ایک بہت خاص اشارہ ہے کہ جب تمہارا دل اللہ اندیشوں سے نکال کر مطمئن کرنا شروع کر دے تو یہ اس کی مدد کا اشارہ ہے کہ اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ سنو، اللہ قرآن پاک میں خود تم سے مخاطب ہے۔ وہ کہتا ہے، ذرا غور کر کے بتاؤ کہ اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آن پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ پھر وہ اگر چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ یاد رکھنا، وہ تمہاری مدد ایسے ذریعوں سے نکالے گا کہ تم بھول جاؤ گے کہ کچھ کھویا بھی تھا۔ سنو، تم جس قدر خلوص اور گہرے جذبے سے اس سے مدد مانگتے ہو نا، تو وہ تمہاری سوچ سے کہیں بڑھ کر نوازتا ہے۔ وہ تمہارے غم کے سجدوں کو خوشیوں میں تبدیل کر کے ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ یقین رکھو، آسمان سے تمہاری مدد کے لیے
اللہ کے معجزے اترنے والے ہیں۔ جب جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنی ناراضگی کا خیال لاڈ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس سے اپنی ساری باتیں بیاں کر دے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گما کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب بھی تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ تم خود دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے ہو، بلکہ جب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے اور جب وہ تمہاری چاہت پہ راضی ہونا چاہتا ہے تو وہ تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے کبھی تھکنے نہیں دیتا۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہو جاتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ کی طرف سے کھل جاتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں جو اللہ سے پوشیدہ ہو۔ صبر کریں، کیونکہ صبر کی روح رواں ہے۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کرے گا؟ تو یقین رکھو، جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی سنا دے گا انشاءاللہ۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جن کا تم گما بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین کرنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ یہ جو ٹوٹ جانے کے بعد تم میں ہمت آتی ہے، سوچا ہے کہاں سے آتی ہے؟ یہ اللہ تمہیں دیتا ہے، اس لیے اللہ سے جڑ جاؤ، وہ جوڑ دے گا تمہیں انشاءاللہ۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، ہر تعلق کہیں نہ کہیں برہم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ کائنات میں کتنی بڑی بڑی رکاوٹیں کیوں نہ آ جائے، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو تمہاری آواز کو اس تک نہ جانے دے، کوئی ایسی پکار نہیں جو اللہ نے تمہاری سنی نہ ہو۔ اگر وہ دیر کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے پیچھے اس کی کوئی مصلحت ہو یا تمہارا مانگنا اسے پسند آ گیا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب کبھی مل ہی نہیں سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ میں نے سیکھا ہے کہ رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کر لینے سے، اللہ کے آگے ہار جانے سے، خود کو اللہ کے سپرد کر دینے سے وہ رب آپ کا بن جاتا ہے۔ پھر ساری الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، محبتیں جولیوں میں بھر دی جاتی ہیں۔ وہ جن کے پیچھے ہم بھاگتے تھے پھر رب ان کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں نا تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں، اللہ جلد وہ خوشی نصیب کرے گا جس کے انتظار میں تم نے جائے نماز پر آنسو بہائے۔ کیا پتا اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو، اس انتظار کے بعد تمہاری دعاؤں کو ہی تمہارے نصیب کا حصہ بنائے۔ کسی اشارے کے انتظار میں ہونا، مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں اشارہ ہی دے رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنا قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہو، تو جس رب نے تمہیں اتنا قریب کر لیا کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا؟ آن قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعائیں کرتے ہو۔
اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔ آج پریشان ہو تو کل سکون بھی آئے گا۔ وہ رب کریم ہے، آخر کب تک رلائے گا؟ وہ ضرور جواب دے گا اور تمہاری آنکھیں خوشی سے روئیں گی۔ تمہارا خواب تمہاری آنکھوں کے سامنے پورا ہو جائے گا اور تمہارا دل اللہ کی رحمت اور توفیق پر حیران ہو جائے گا۔ جانتے ہو، تمہارے دل میں یہ جو ایک اٹکی ہوئی ایک پکار ہے نا، اور لبوں پر یہ خاموشی، یہ ادائیں تمہارے رب کو بہت پسند ہیں، اور یہی تمہارے لیے 7ویں آسمان سے کن لے کر آئیں گی۔ تم بس یقین رکھو۔ تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً اللہ بھی نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں تم رو رہے ہو اور وہاں اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں وہی ملے گا جو تم نے تہجد کی دعاؤں میں مانگا ہے۔ کبھی کچھ مل جانا، کبھی کچھ کھو دینا، کبھی ہنس دینا، کبھی رو دینا، کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کرنا اور کبھی لمحوں کا سفر کرتے کرتے تھک جانا، کبھی قبولیت کے لیے آسمان کو تکتے رہنا اور کبھی روتے ہوئے سجدے میں گر جانا، کبھی ٹوٹ جانا، کبھی خود کو سمیٹ لینا۔ یہی زندگی ہے۔ جو اللہ ایک وقت میں آسمان کو 7 رنگوں سے بھر سکتا ہے، کیا وہ تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتا؟ جسے تم نے دیری سمجھ رکھی ہے، وہ تمہاری حفاظت بھی تو ہو سکتی ہے۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ پاک ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ آسمانوں پر قبولیت اور مقبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے تھتکارے ہوئے آسمان والوں کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ اللہ ہر انسان کے ساتھ اس کے یقین کے مطابق ہے۔ اللہ انسان کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اگر آپ یہ یقین کر لیں تو۔ اگر یقین ہی نہیں ہے تو پھر آپ بڑی محفل میں بھی تنہا ہیں۔ جیسا گما کرو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اپنے رب سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، چاہے ہر طرف اندھیرا چھا جائے، تب بھی یاد رکھنا کہ اندھیروں پر غالب بھی وہی ہے۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو بھی نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندر کا نظام چلانا بھی نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے بھی غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ پھر رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کر لینے سے، خود کو اس کے سپرد کر دینے سے وہ اللہ آپ کی روح میں سما جاتا ہے، ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے، ساری پیاس بجھا دیتا ہے۔ تڑپ سچی ہو تو وہ رب ہاتھ تھام کر سیدھی راہ پر لاتا ہے۔ وہی سب سے بڑا قدردان ہے، وہ ہمارا ساتھ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ جو رب اتنی بڑی کائنات کو اکیلے چلا رہا ہے، جس کو ذرے ذرے کی خبر ہے، تو کیا وہ تمہارے مسائل حل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ بے فکر رہو، ہر دعا قبول ہوگی، بس مانگنا اور یقین کرنا کبھی نہ چھوڑنا۔ دیکھو، آزمائشی تمہیں اللہ سے ملواتی ہیں، درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتی ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعا کرواتی ہے، اور ہر دکھ اور ہر مشکل تمہیں جائے نماز تک لے آتے ہیں۔ اور اللہ اپنے پیارے بندوں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے، تو اس لیے اللہ ہے قریب ہو جائیں۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا، کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو، جس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہ تو 7 آسمانوں اور اس کائنات کا مالک ہے۔
تو جس رب نے تمہارے واسطے یہ تقدیر لکھی ہے وہ تمہارے حالات کو بدل دینے پر بھی قادر ہے، پس تم اپنے رب کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ پتے پتے کی حرکت سے واقف رب ذرے ذرے کی گنتی سے واقف رب کیا ناواقف ہوگا تمہارے دل کے حال سے؟ اس وسیع آسمان پر اڑتے پرندوں کے جھنڈ جنہیں تمہاری نظریں ہی ہاتھے میں نہ لا سکیں، ان سب کو ہر وقت تھامے ہوئے وہ رب کیا تمہیں گرتا روتا تکلیف میں چھوڑے گا؟ تم نے جانا ہی نہیں اس رب کو، تم نے محسوس ہی نہیں کیا، کبھی اس کی محبت کو محسوس کر لو تو تمہاری آنکھیں اس کی محبت میں ہر وقت نم رہیں، تمہارا یہ سخت اور بے حس دل اس کی محبت کے احساس سے شک ہو جائے، تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی معجزات کی صورت میں۔ ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ، ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ دوران دعا آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہاری ساری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے، اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہیں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پہ دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ یہ جتنی بھی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں نا تم پہ، ان میں اللہ کی مصلحت چھپی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئیں گی تمہیں، مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کے ملنے والا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے ہی والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو جو ہیں اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، تمہارے لیے عرش سے معجزے اترنے والے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ بہت کم لوگوں کے دلوں میں دعا کا خیال لاتا ہے، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے تو یقین کریں دعا بھی جلد قبول ہوگی، کیونکہ اللہ نے آپ کو اس کے پاس آنے کے لیے چنا ہے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ مطمئن ہوگا۔ جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔